خون ناحق اجتماعی سطح پر کشمیریوں اور فلسطینیوں کا ہو یا کسی سفاک کے ہاتھ سے انفرادی سطح پر، یہ اپنے لہو کی داستان تاریخ کے اوراق پر رقم کر کے رہتا ہے اور ایک دن ظالم کے سامنے مکافات عمل کی صورت آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ افسانہ 1986 میں شائع ہونے والے میرے افسانوی مجموعے بند دروازہ سے لیا گیا ہے۔ افسانے کا عنوان ہے ظلمت وادی جاں۔ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک کمہار بیٹھا مٹی کے انسان بنا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انسان تو ہوتا ہی مٹی کا ہے۔ ہاں، انسان تو ہوتا ہی مٹی کا ہے۔ کمہار کے ہاتھ چکنی مٹی میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے چاک کا سوراخ گھوم رہا ہے۔ مٹی بھی دائرے میں گھوم رہی ہے۔ مٹی کی اپنی ایک شکل ابھر رہی ہے۔ ایک انسانی شکل، مگر اس شکل کا سر کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہاں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اس کی نظریں سامنے سلیب پر لٹکے جسم پر پڑتی ہیں۔ اس کا سر قلم ہو چکا ہے۔ گرم گرم لہو کے قطرے سلیب سے ٹپک رہے ہیں۔ یہ سر وہاں کیسے پہنچ گیا؟ کمہار حیران ہے۔ جسم کس کا تھا؟ سر کس کا کٹا؟ جرم کس کا تھا؟ سزا کس کو ملی؟ کمہار کے مٹی میں لتھڑے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ اس کے چاک کی مٹی زندہ ہونے لگتی ہے۔ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ کمہار کی مٹی سے بنا یہ سر بریدہ جسم اپنے سر کی طرف بھاگتا ہے۔ کمہار حیران پریشان ہے۔ وہ سر کی واپسی کا انتظار کرے یا بھاگ جائے؟ نہ جانے یہ سر بریدہ جسم میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ممکن ہے یہ میری لاپرواہی پر مجھے ہی دبوچ لے، یا ممکن ہے اپنا سر واپس لا کر مجھے دے دے۔ کمہار کے پاؤں منجمد اور بازو شل ہو چکے ہیں۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ سربریدہ انسان بے تحاشا اپنے سر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس کے کٹے ہوئے سر سے لہو ٹپک ٹپک کر ریت کے ذروں میں جذب ہوتا جا رہا ہے۔ سربریدہ جسم ان ریت کے ذروں میں اپنے وجود کو تلاش کرتا ہے، پھر ڈھاڑیں مار مار کر رونے لگتا ہے۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو مجتمع کرنا چاہتا ہے۔ اس ریت میں قیس کے قدموں کے نشان ابھی تک باقی ہیں، اور اس کے پیروں سے رشتہ لہو جو پہلے سے یہ ریت اپنے اندر جذب کیے بیٹھی ہے۔ مگر وہ سربریدہ جسم وہ پہچانتا ہے، لہو کی ہر دار کو پہچانتا ہے۔ اپنے سر سے ٹپکتے لہو کو، قیس کے بکھرے لہو کو۔ کمہار منتظر ہے، وہ کیا کرے گا؟ مگر وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا ہے۔ کمہار تنگ آ کر ایک نیا سر متشکل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک وہ اپنے سر کے اپنے ہاتھوں میں تھامے
اس ہاتھ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے جس کی تلوار کی نوک نے اس کے سر کو لہو لہان کیا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی ہاتھ اس کی جانب بڑھتے ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں۔ اس کے سر سے سرخ لہو مسلسل ٹپک رہا ہے۔ وہ پریشان ہے، اتنے بہت سے ہاتھوں میں سے کس ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرے۔ ہاتھوں کی کوئی انتہا نہیں، فیصلے کا سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ منظر لہو میں تربتر اسے ایک سر کا خراج مانگ رہا ہے، جو سر اس کا نہیں تھا جس نے واقعتاً خطا کی تھی، اور اس سر سے ٹپکنے والا لہو بھی اس کا نہیں تھا جو خطاوار تھا۔ لہو ہے کہ سر سے ٹپکتا ہی جا رہا ہے۔ اس لہو کا خراج کون دے گا؟ کوئی نہیں، شاید کوئی نہیں۔ اچانک اس بریدہ سر کے لب بول اٹھتے ہیں، سر کٹ گیا تو کیا؟ میرے باقی جسم میں ہاتھ تو سلامت ہیں۔ میں اس خون ناحق کی کہانی ان ہاتھوں سے لکھ کر جاؤں گا، انہی خون کے قطروں سے۔ پھر اس سر بریدہ جسم کے ہاتھ اپنے اس کٹے ہوئے سر کے ٹپکتے خون سے ریت کے ذروں پر اس خون نیخ کی کہانی لکھتے ہیں اور لکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ریت کے ذرے خون ناحق سے لکھی ظلم کی یہ تاریخ بھی اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ لفظ لہو کی صورت ریت پر پھیل چکے ہیں۔ کمہار کی انگلیاں تھک چکی ہیں لیکن نیا سر نہیں بنتا۔ اسے اصلی سر کی تلاش ہے، تلوار کی دھار سے لہو لہان سر۔ مگر وہ سر تو اپنے تن پہ رکھے جانے کے بعد مکمل ہو چکا، تاہم اس کے لہو سے لکھی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ تو ریت کے ذروں میں جذب ہو کر منتشر ہو گئی ہے۔ منتشر یا مشتہر؟ قاتلوں نے شب کے اندھیرے میں اس خون ناحق کو چھپانے کی جتنی کوشش کی تھی، یہ اتنا ہی مشتہر ہو گیا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ساری سازش کو تش تش بام کر دیا۔ وہ اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کمہار چیختا ہے۔ بھاگو، تم سچے ہو، تم بے گناہ ہو، میں نے تمہاری بے گناہی تسلیم کی، مگر یہ تمہارے قاتل ہیں، یہ کچھ بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تم بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارے ہاتھ بھی قلم کر دیے جائیں گے اور پاؤں بھی، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ سربریدہ جسم ایک دل خراش شاہ کے ساتھ اپنی جانب دیکھتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، وجود، میں اپنا وجود تو کب کا کھو چکا میرے خالق۔ اب ہاتھ کیا اور پاؤں کیا، اب تو صرف اپنے خون ناحق کا حساب باقی ہے۔ جس کا جنم میرے لہو سے لکھی اس تاریخ کے بطن سے
مکافات عمل کی صورت آنے والی تاریخ کے اوراق پر ہوگا۔